الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پیارا قرآن اور اچھی باتیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کے لیے قرآن کی بھی تعلیم لاتا ہے، ساتھ ساتھ دیگر بہت ساری خوبصورت سیگمنٹس کے ساتھ بہت ساری معلومات میں ہمارے اضافہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا آئیں قرآن سیکھیں۔ اس میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہوں گے جو ہمیں تجوید قرآن بھی سکھائیں گے اور قرآن کی تلاوت یعنی ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی سکھائیں گے۔ پھر اگلا ہمارا سیگمنٹ ہوگا ایک کہانی، اس میں ہم کہانی سنیں گے، اس کہانی سے کچھ سبق لیں گے، اور پھر نیکسٹ ہمارا جو سیگمنٹ ہوگا وہ ہوگا بیٹا بری بات۔ اس میں ہمیں مبلغ دعوت اسلامی جوائن کریں گے اور ہمیں کسی بھی ایک بری عادت کے بارے میں ضرور بتائیں گے۔ پھر آخری ہمارا سیگمنٹ ہوگا کیا آپ جانتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ انفارمیشن پر مبنی ایک آپ کے ساتھ ایسی معلومات شیئر کی جائے کہ شاید اس سے پہلے کئی ناظرین اس سے ناواقف ہوں۔ تو انشاءاللہ ان سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا۔ بڑھیں گے ہمارے قاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو صحت سلامتی تندرستی عطا فرمائے۔ قاری صاحب آج کیا سبق سکھائیں گے ہمیں؟ پچھلے سلسلے میں ہمارا سبق جو ہے جیم تک پہنچا تھا، پہلی لائن تھی۔ آج ہم انشاءاللہ اگلی لائن سے آغاز کریں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے ساتھ بچے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، تو آئیے ہم سب متوجہ ہو کر آگے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے حروف پڑھنے کے لیے جو ہے نا، حروف کا مخرج جو ہے نا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، جیسے کہ پچھلے سلسلے میں عرض کیا گیا تھا۔ تو جب تک مخرج سمجھ نہیں آئے گا یا مخرج کو سمجھیں گے نہیں تو حرف صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو پائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ حرف کا مخرج اور صفات یعنی یہ دو باتیں، مخرج نکلنے کی جگہ صحیح، اور صفات کس کیفیت سے نکلے گا، آیا پر، باریک، موٹا، پتلا، ہے نا، تو یہ مطلب ہے کہ صفات کہلاتا ہے۔ تو ان دو چیزوں پر توجہ کر کے انشاءاللہ آپ حرف کو صحیح معنوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اپنا مدنی قاعدہ کھول لیجئے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جو ہے اگر مدنی قاعدہ کھول لیں تو ان کے لیے آسانی رہے گی حرف کو دیکھ کر پڑھنے میں۔ پڑھیے میرے ساتھ مل کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا اس کو دیکھیے رجیم پڑھنا ہے، صحیح نا؟ پچھلے سلسلے میں ہم نے کہا تھا نا جیم کو چے پڑھ دیتے ہیں، رجیم، تو رجیم پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ پڑھ کے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ماشاءاللہ، کوشش یہی کیجئے کہ رجیم کی جیم آپ کے منہ سے نکلے۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی ساتھ ساتھ شامل لینا ہے، اور جیسے جیسے قاری صاحب پڑھاتے جائیں آپ بھی اپنے گھر میں موجود آپ پڑھتے رہیں تاکہ آپ کی بھی پریکٹس ہوتی رہے اور آپ بھی ہمارے پروگرام کے ساتھ شامل رہیں۔ جی آگے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدے کی تختی نمبر 1 حرف نمبر 6 ہے وہ ہا، صحیح ہے؟ ہم ہا پڑھیں گے، پہلے آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ ہا 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 ہا۔ ہا۔ پیارے بچوں آپ نے سنا ہا۔ اب ہا کی ادائیگی کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ صحیح۔ پہلے تو میں مخرج اس کا بیان کر دوں۔ ہمارے جو حلق ہے یہ منہ کے بعد سے یہ حلق شروع ہوتا ہے یہاں سے، صحیح، اور یہ سینے سے متصل یہ پورا جو ایریا ہے یہ پورا حلق کا حصہ ہے۔ صحیح، سینے سے ملا ہوا۔ ہاں سینے سے ملا۔ ٹھیک ہے، ہمارا گلا جی اور یہ سینہ یہ ملا کر حلق ہو جاتا ہے۔ جی نہیں، ٹھیک، سینے سے اوپر سے لے کر یہاں منہ کے نیچے، ٹھیک ہے، یہ پورا ایریا جو ہے حلق کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے کل 3 حصے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا حصہ سب سے اوپر ٹھیک ہے، جو منہ کے ساتھ، صحیح، دوسرا حصہ تھوڑا سا اس سے نیچے درمیانہ حصہ، ہاں۔ ٹھیک، اور ایک حصہ جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ بالکل، 3 حصے، تو یہ 3 حصے ہیں، صحیح ہے۔
تو ہم نے یہ ہا کہاں سے ادا کرنا ہے پتہ ہے؟ کہاں سے ادا کرنا ہے؟ درمیان سے. صحیح, درمیان سے ادا کرنا ہے. زبردست معلومات ماشاءاللہ مل رہی ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں جی. تو پانی پینے کے بعد جو ہے نا ایک ٹھنڈک کی تسکین جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. جی, تو ہم کہتے ہیں ایک اندر سے آہ نکلتی ہے, واہ واہ والی آہ. جی, ٹھنڈک والی ایک جو ہے نا, تو یہی ہا کا مخرج ہے. صحیح, اس کو آسانی سے یوں سمجھ لیں. صحیح. تو جب آپ پانی پئیں اور پانی پینے کے بعد آپ کو تازگی سے محسوس ہو اور آپ جب وہ ٹھنڈی ہا نکالیں نا, تو یہی سمجھے ہا کا مخرج ہے. آئیے پڑھ لیجئے اس کو ایک مرتبہ پھر. ہا. ماشاء اللہ. اب اگلے حرف کی جانب بڑھیں گے. ہا. صحیح ہے, یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے, اسے پر بھی پڑھنا ہے. صحیح ہے, کیسے پڑھنا ہے دیکھیے. ہا. دوبارہ سنیے گا. اچھا دیکھیے, اس میں تھوڑا سا محسوس کریں, مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں, کہ خا یہ جو آواز آ رہی ہے نا, یہ کھر کھراٹ کی آواز نہ ہے. صحیح نا, اس کو خالصتاً حلق سے ادا اس طرح کریں گے کہ یہ ہا یہ آواز نکلے. اچھا اس کا مخرج کیا ہے وہ میں شروع میں بیان کرنا تھا. حلق کا جو اوپر والا حصہ ہے جی, یہ اس کا مخرج ہے. ہا. صحیح ہے. ہا جو ہے وہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگی اور خا اوپر والے حصے سے ادا ہوگی. اوپر والے حصے سے ادا ہوگی. ٹھیک. اور چونکہ یہ حرف ہے پر, ہا تو باریک ہے لیکن ہا پر ہے, کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. شکار صاحب آپ نے جو یہ خواہ پڑھا ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. جی جی. ایسے کتنے حرف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں؟ یہ بیٹا کل 7 حروف ہیں. پہلا تو ابھی آپ کے سامنے آیا خا, اس کے بعد آگے مزید 6 حروف مستعلیہ اور آئیں گے. صحیح ہے. اچھا ان حروف مستعلیہ کو کس طرح پڑھیں گے بھائی؟ کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ اچھا قاری صاحب تھوڑا سا پور کو بھی آسان کر دیں کہ یہ پور کیا ہوتا ہے. پر یعنی موٹا, فیٹ. فیٹ. اچھا ٹھیک ہے, موٹا موٹا کر کے پڑھنا ہے, لیکن ہماری آواز جو ہے وہ خرخراٹی والی نہ نکلے. جی, کھرکھراٹ والی نہ نکلے, کیونکہ حلق سے نکلتا ہے نا. جب ہم حلق سے کوئی بھی حرف نکالتے ہیں تو عموماً گلا خراب ہونے کی وجہ سے بعض اوقات یہ کھرکھراٹ کی آواز نکل آتی ہے. صحیح. لیکن اس کی عادت نہیں بنانی, کوشش کرنی ہے کہ اس کو اس طرح ادا کرنا ہے. ہا. صحیح ہے. ہا ہا ہا, اس طرح پڑھیے 3 بار. جی, اگر آپ کسی بھی حرف کو سیٹ کرنا چاہیں نا تو متواتر 3 بار یا اس سے زائد مرتبہ, جتنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ادائیگی سیٹ ہونی ہے تو اتنی مرتبہ آپ تکرار کر کے پڑھیں. 3 بار کم از کم اس کو ریپیٹ کر کے یاد کر لیں, تاکہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن نشین بھی ہو جائے اور ہمیں اس بات کا ادراک ہمارے ذہن میں وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے. ٹھیک. آئیے اگلے حرف کی جانب بڑھتے ہیں. بہت ہی آسان حرف ہے, دال. صحیح ہے. پہلے اس کو پڑھ لیجئے, پھر اس کا مخرج بھی میں بیان کر دیتا ہوں. دال. اچھا اس میں مد آپ کو نظر آ رہی ہے. صحیح نا. جیم میں بھی آپ نے مد پڑھی ہے. پچھلے سلسلے میں ہمارا جو سب سے آخری حرف تھا جیم, اس میں بھی ہم نے مد کی ادائیگی کی تھی. دال میں بھی آپ کو مد نظر آ رہی ہے. صحیح نا, مد کی نشانی. تو اس کو 3 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے. پڑھ لیجئے. دال. اس کا مخرج وہی ہے جو تا کا مخرج ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ تا کا مخرج کیا ہے؟ تا کا مخرج ہم نے بتایا تھا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. کیا ہے اس کا مخرج؟ میرے ساتھ دوہرا لیجئے. زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ. کیا کہیں گے؟ ہاں. اب ایریا میں آپ کو نشاندہی کر دوں, یہ ہے زبان کی نوک. صحیح ہے. اور اوپر کے جو دانت ہیں, سامنے کے جو 2 دانت ہیں, اس کی جو جڑ ہے یہ اس کا مخرج ہے. صحیح ہے. ایک مرتبہ پھر مخرج کو سمجھتے ہوئے پڑھ لیجئے. دال. اگلا حرف ہے زال. زال کا مخرج بھی بہت ہی آسان ہے. پہلے میں اس کا مخرج بیان کر دیتا ہوں تاکہ کوئی غلطی وغیرہ نہ ہو جائے. ہم نے جو سا کا مخرج پڑھا تھا جی, تو اس میں ہم نے سنا تھا زبان کا سرا یا زبان کی نوک, ٹھیک, اور اوپر کے دانتوں کے کنارے. صحیح. یہاں 2 باتیں آ رہی ہیں یوسف صاحب. پہلے تو تا. ٹھیک ہے. تا میں ہم نے اوپر کے دانتوں کی جڑ کہا. ٹھیک ہے. اور زال اور سا میں اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. ان 2 باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے.
ایک دانتوں کی جڑ ہے ٹھیک ہے اور ایک دانتوں کے کنارے اندرونی. ٹھیک ہے. اس کو اگر تھوڑا سا آسان کر کے یوں سمجھا جائے تو یہ ہو گیا دانت کا جی اندرونی کنارہ کنارہ جی, اور یہ ہو گئی دانتوں کی جڑ. جڑ ٹھیک ہے نا. جی. اندر والا حصہ جو ہے جو آپ کے تالو کے ساتھ ہے وہ ہے دانتوں کی جڑ اور یہ ہے دانتوں کا کنارہ. ٹھیک گڈ. تو دال اور زال میں یہی فرق کرنا ہے کیونکہ دال کا اور تا کا مخرج ایک ہی ہے, زال اور سا کا مخرج ایک ہی ہے. صحیح ہے. آئیے اب زال کو پڑھ لیتے ہیں. زال. اچھا آپ نے بھی دیکھنا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ شامل ہیں دیکھ لیں آیا آپ کی زبان کی نوک یا زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگ رہا ہے کہ نہیں. صحیح نا, زبان لگ رہی کہ نہیں. تو یوسف بھائی اس کے لیے کیا شیشہ وغیرہ رکھ لیں؟ جی بالکل. مشق کرنے کے لیے تو دیکھیں پریکٹس کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اگر دیکھ کر اپنے آپ کو دیکھ کر پڑھیں گے تو یہ آسان ہو جائے گا. جی ویسے شیشہ رکھ لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. ویسے بھی ہم سجنے سنورنے کے لیے خود کو سنوارنے کے لیے ہم جب شیشے کا استعمال کرتے ہیں تو کیوں نہ قرآن کے حروف سنوارنے کے لیے قرآن سامنے آئینہ رکھا جائے ماشاءاللہ اور دیکھا جائے کہ ہماری زبان کہاں لگ رہی ہے. صحیح ہے. آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں دوبارہ. زال. زال. اچھا اب آگے پڑھتے ہیں را. صحیح ہے. تو پہلے آپ اس حرف کو پڑھ لیجئے, یہ بھی بہت ہی آسان حرف ہے. پڑھ لیجئے را. را. دوبارہ دیکھیے را. را. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں را. را. اچھا اس کا مخرج جو ہے نا میں آپ کو اشارے سے بتاؤں گا. یہ دیکھیے یہ زبان ہے ہماری. صحیح ہے. زبان کو ایسے آپ نے ٹرن کی اور یہ ہمارا جو اوپر تالو ہے صحیح, اس کو چھوتی ہوئی زبان ایسے جائے گی. ٹھیک ہے. بس یہ اینگل ہوگا, اس اینگل کے ساتھ آپ نے زبان کو کھولنا ہے. ٹھیک. اور را کی ادائیگی کرنی ہے. صحیح. صحیح ماشاءاللہ. آپ بھی کر لیجئے را. 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کا سبق یہ ہمارا پورا ہوا. آج جو پڑھا ہے اگر آپ بھی سنا دیں ہمیں. ہا سے لے کر را تک. جی. خا. ماشاءاللہ. دال. زال. را. ماشاءاللہ. قاری صاحب آج ہمیں تلاوت قرآن میں کیا پڑھائیں گے آگے؟ آج انشاءاللہ سورہ فاتحہ شریف کی جو ہم 4 آیتوں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک. اب اس کو کوشش کریں گے کہ آج اس کو مکمل کر لیں. ٹھیک. آئیے پیارے بچوں, قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ. اس کی ہم 4 آیات پڑھ چکے تھے. 5ویں آیت سے ہم آغاز کرتے ہیں. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اس آیت کریمہ کو بغور دیکھیے. حمزہ حاضر یاد رکھیے. حمزہ کی ادائیگی کے حوالے سے پچھلے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ حمزہ کو جو ہے نا تاکید کے ساتھ, تحقیق کے ساتھ واضح ادا کریں گے. بعض پڑھتے اہدنا الصراط, تو اہدنس نہیں ہے اہدنس. ہاں کی بھی آواز نکلنی جی, حمزہ اور ہا دونوں کی ادائیگی. اسی طرح صراط. پیارے بچوں اس میں صاد کو پر پڑھیں گے, را کو بھی پر پڑھیں گے اور طا کو بھی پر پڑھیں گے. مستقیم 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ایک بار پھر اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اچھا اہدنس نہیں پڑھنا, یہ بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین جو ہے اس پر خصوصی توجہ کیجئے. بعض اوقات ہم اہدنس پڑھ رہے ہوتے ہیں. اہدنس یہ مجہول ادائیگی ہے, اہدنس پڑھیں گے. دوبارہ پڑھ لیجئے. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین
ضاد کو پر پڑھیں گے, را کو پر پڑھیں گے, طا کو پر پڑھیں گے. لذینہ بہت ہی آسان ہے. انعمتا میں بالخصوص توجہ کرنی ہے کہ نون کا سکون نہ ہلے. انعمتا میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. جی انعمتا نہیں ہے بلکہ انعمتا. صحیح ہے. علیہم ایک بار پھر پڑھ لیجئے. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم. ماشاءاللہ. آخری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر یالین ہے. صحیح ہے. مغضوبی غین کو پر پڑھیں گے, حروف مستعلیہ ہے, یہ انشاءاللہ ہمارے سبق میں آئے گا. مغضوبی مغضوبی نہیں پڑھنا. جی یاد رکھیے ضاد کو ضاد پڑھنے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ضاد کو ضاد پڑھنا حرام ہے, اور دال پڑھنا ضاد کی طرح یعنی دال کے انداز میں پڑھنا یہ مطلب ہے کہ ناجائز ہے. لہذا بالخصوص اس پر توجہ دیں کہ ضاد کو ضاد ہی پڑھنا ہے. اس کا مخرج جب ہم یہ تختی میں پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے سبق میں انشاءاللہ. ایک بات مدنی چینل کے ناظرین یہ ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اردو کے مخارج اپنے ہیں اور عربی کے مخارج اپنے ہیں. ضاد اردو میں بھی ہے اور ضاد عربی میں بھی ہے. وہاں پر اردو میں ضاد پڑھی جاتی ہے اور یہاں پر ضاد کو عربی میں ضاد پڑھنا ہے. تو قرآن جب ہم پڑھیں گے تو عربی ایکسنٹس کے ساتھ پڑھیں گے. جی صاحب. آخری دو کلمے رہ گئے. مغضوبی علیہم بہت ہی آسان کلمہ ہے. علیہم ولا الضالین. میں اس کلمے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. ولا ضاد کو پر پڑھیں گے. صحیح ہے. اور اس کو ضاد نہیں پڑھیں گے. بالخصوص یہ یاد رکھیے ہمارے وہ بچے جو اسکول وغیرہ میں پڑھتے ہیں تو ان کی چونکہ ادائیگی کچھ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے تو وہ بالخصوص سن لیں. ولا ضاد پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ صحیح ہے. اور آخر میں لین ہے, اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. ولا الضالین. ولا الضالین. آمین. آمین. بہت شکریہ قاری صاحب نے آج ہمیں سورہ فاتحہ کا جو بقیہ پارٹ ہمارا رہ گیا تھا وہ سکھایا ہے. بہت بہت شکریہ قاری صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اور ہم چلیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے بھی کچھ ہم بات کر لیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کا خلاصہ بھی ملتا ہے کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا. قرآن پڑھنے والے کو کل بروز قیامت قرآن پاک کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہمیں خوب خوب قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے تلاوت قرآن ایک ایسا بہترین فارمولہ ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے. آپ دیکھیں پانی لگ جائے اگر لوہے کو تو اس پر زنگ لگ جاتی ہے. اس طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے. تو صحابہ نے عرض کی, سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دلوں پر زنگ لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنا اور تلاوت قرآن پاک کرنا. اللہ ہمیں تلاوت قرآن نصیب فرمائے. اب ہمارے ساتھ انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی بھی جوائن کریں گے اور ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب. سیگمنٹ کا نام ہے ایک کہانی. آج کی جو کہانی ہے ہماری دراصل یہ ایک سچا واقعہ ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار سلطان محمود غزنوی یہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں, ان کے پاس ایک تاجر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور میں تجارت کرتا ہوں اور تجارت کرنے کی غرض سے مختلف ممالک میں میرا سفر رہتا ہے. بزنس کرنے کے لیے جب میں جاتا ہوں تو میرا مختلف ممالک کی طرف مختلف کنٹریز کی طرف میرا ٹریول رہتا ہے. تو لاسٹ ٹائم جب میں ٹریول کے لیے گیا تو میں آپ کے قاضی کے پاس آیا اور قاضی کو آ کر میں نے 2000 اشرفیوں کی یعنی سونے کے سکے, پتہ ہے اشرفی کسے کہتے ہیں؟ سونے کے سکوں کو 2000 سونے کے سکوں سے بھری ایک تھیلی دی
اور کہا کہ قاضی صاحب یہ آپ اپنے پاس امانت رکھ لیں, جب میں واپس آ جاؤں تو مجھے لوٹا دیجیے گا. قاضی صاحب نے وہ امانت اپنے پاس رکھ لی. میں اپنے ٹریول پر چلا گیا. جب میں ٹریول سے واپس آیا اور قاضی صاحب کے پاس آ کر میں نے اپنی تھیلی طلب کی, وہ تھیلی مانگی, تو قاضی صاحب نے مجھے ایک روم میں لے گئے اور مجھے کہا کہ یہاں سے اپنی تھیلی تلاش کر کے اٹھا لو. میں نے اپنی تھیلی پہچانی اور وہ اٹھا کر میں اپنے گھر چلا گیا. لیکن جیسے ہی میں نے اس تھیلی کو کھولا تو اس تھیلی کے اندر اشرفیاں نہیں, سونے کے سکے نہیں, بلکہ پیسے بھرے ہوئے تھے, کوئنز بھرے ہوئے تھے. میں بڑا پریشان ہوا, اب میں کیا کروں؟ تو سلطان جو تھے محمود غزنوی, انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی اس تھیلی کو پراپر چیک کیا تھا, وہ واقعی تمہاری تھیلی تھی؟ کہا جی ہاں, وہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے چیک کیا تھا, اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا اور اسے میں صحیح سلامت لے کے گیا تھا. تو سلطان نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم اس تھیلی کو لے کر گئے تھے تو وہ تھیلی کہیں سے پھٹی ہوئی تھی؟ تو وہ تاجر کہنے لگا کہ نہیں, وہ تو بالکل صحیح تھی. اب آپ پیارے بچوں مجھے بتائیں کہ ایک تھیلی سیل ہو, پیک ہو اور کہیں سے پھٹی ہوئی بھی نہ ہو, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اشرفیاں اس کے اندر ہوں اور اشرفیوں کی جگہ پر کیا آ جائیں؟ یعنی جو اس کے اندر تھا وہ تبدیل کر وہ تبدیل ہو جائے, وہ چینج ہو جائے, وہ کوئنز بن گئے, سکے ہو گئے. اب جو سلطان محمود غزنوی تھے نا, وہ بڑے سمجھدار بادشاہ تھے. انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو, تم نے قاضی صاحب سے بات کی؟ تو کہا میں نے قاضی صاحب سے بات کی. قاضی صاحب نے کہا کہ جناب تم نے جیسے تھیلی دی تھی ویسے میں نے لوٹا دی, مجھے کیا پتا کہ اندر اشرفیاں تھی یا سکے تھے. تو کہا اچھا چلو آپ جاؤ, میں تمہیں خود اپنے پاس بلواؤں گا. سلطان نے کافی غور کیا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. اس تھیلی کو پراپر چیک کیا, کہیں سے پھٹی ہوئی, تو بالکل وہ پھٹی ہوئی بھی نہیں تھی, کہیں سے محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ وہ پھٹی ہوئی تھی. اب جناب سلطان نے کیا کیا, سلطان نے جس تخت پر وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ان کی مسند لگی ہوئی تھی, صوفہ سمجھ لیں یا ایک چیئر سمجھ لیں, کوئی بھی ایسی چیز. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جیب سے چاقو نکالی, اچھا, اور اس صوفے کو یا اس مسند کو اپنی ایک کٹ لگا دیا. کٹ لگا کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں شکار کے لیے جا رہا ہوں اور 3 دن کے لیے جا رہا ہوں. یہ اعلان کر کے وہ بادشاہ شکار کے لیے چلے گئے. اب ان کا جو درباری تھا اس کا نام تھا فراش, جو وہاں کی دیکھ بھال کرتا تھا. وہ جب صفائی وغیرہ کے لیے وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی جو صوفہ ہے, بادشاہ کی جو مسند ہے وہ پھٹی ہوئی ہے. اب جب اس نے دیکھا نا یہ, تو وہ تو حواس باختہ ہو گیا, وہ ڈر گیا کہ بادشاہ کو اگر پتا چلے گا کہ میرا صوفہ پھٹ گیا ہے تو وہ تو مجھ پر بڑا ناراض ہوں گے. اب وہ بڑا پریشان ہوا, اس نے چلانا شروع کر دیا. اس کی چیخو پکار سن کر سارا جو دربار تھا, وہاں کے جو لوگ تھے, ملازمین تھے, وہ سارے جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ فراش کیوں شور مچا رہے ہو؟ کہنے لگا کسی نے بادشاہ کی جو مسند ہے, جو صوفہ ہے, وہ پھاڑ دیا ہے. تو اب کیا کروں گا میں, بادشاہ تو مجھ پر بڑا ناراض ہوگا. تو اس میں سے ایک بڑا بندہ جو تھا اس نے کہا کہ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہو, جاؤ مارکیٹ کے اندر ایک رفو کرنے والا ہے, پیچ لگانے والا ہے, تو اس کے پاس جا کر مسند کو سلوا دو. بادشاہ کی کیا مجال ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اس کو پہچان ہی نہیں سکے گا, وہ ریپیئر ہو جائے گا, اس پر پیچ لگا دیا جائے گا. تو کہا واقعی ایسا ہے؟ تو کہاں جاؤ احمد کے پاس چلے جاؤ. اب جناب فراش نے وہ مسند اٹھائی اور دوڑتا ہوا پہنچ گیا کس کے پاس؟ رفو کروانے والے کے پاس. اب جناب رفو کروانے کے والے پاس جا کر وہ بادشاہ کی مسند دی اور کہا کہ اس کو پیون لگانا ہے, اس کو صحیح کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو صحیح کرنے کے 2 اشرفیہ لوں گا. فراش نے کہا میں 2 نہیں 4 دوں گا, لیکن یاد رکھنا اگر بادشاہ نے پہچان لیا نا تو وہ میری گردن اڑا دیں گے, وہ تو مجھے قتل کروا دیں گے. لہٰذا آپ نے جو ہے وہ بالکل پراپر کر کے دینا ہے سیٹ کو. اس نے کہا فکر ہی نہ کرو جناب, اگر یہ سیٹ بادشاہ پہچان لے تو میرے ہاتھ کٹوا دینا. اتنا بڑا دعویٰ اس نے کر لیا. اچھا جناب مگر 2 دن لگیں گے. اچھا فراش کے پاس کتنے دن کی مہلت تھی؟ 3 دن کی. 3 دن کی مہلت تھی. اب جناب 2 دن اس فراش نے اللہ اللہ کرتے گزارے. اس احمد جو رفو کرنے والا تھا, پیون لگانے والا تھا, اس نے اس پر زبردست قسم کا پیون لگا دیا. فراش نے دیکھا وہ بھی پہچان نہیں سکا, وہ ریپیئر ہو گیا, بالکل پہلے جیسا ہو گیا. اس کے تار سے تار ایسے ملا دیے گئے کہ کہیں سے پتہ ہی نہ چلے کہ اس پر کوئی کٹ لگا ہو. اب وہ مسند لا کر بادشاہ کی جگہ پر رکھ دی گئی. 3 دن کے بعد جب واپس بادشاہ پہنچے
تو دیکھا کہ میری سیٹ میری جگہ پر موجود ہے. بادشاہ سیٹ پر بیٹھے اور اس جگہ پر چیک کیا, کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں. بادشاہ نے خوب غور کیا, کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں. بادشاہ نے فراش کو بلایا. وہ جیسے ہی پہنچا, بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ یہ جو سیٹ ہے یہ کس نے سی ہے, یہ پھٹی ہوئی تھی. تو وہ فراش کہنے لگا نہیں بادشاہ ایسا تو کچھ نہیں تھا. بادشاہ نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے پھاڑی ہے, خبردار بالکل جھوٹ نہیں بولنا. اب وہ جو ہے نا کانپنے لگا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو بادشاہ نے کہا مجھے بتاؤ کہ یہ کس سے تم نے صحیح کروائی ہے سیٹ کو. تو اس نے کہا کہ فلاں رفو کرنے والا ہے, اس کا نام احمد ہے, فلاں بازار میں بیٹھتا ہے. بادشاہ نے کہا اس کو بلا کر آؤ. اب جناب احمد پہنچا دربار میں. جب احمد پہنچا نا تو بادشاہ نے اس کی بڑی تعریف کی, کہا کہ تم نے تو بہت زبردست پیون لگایا ہے, اچھے انداز کے ساتھ اس کو سیا ہے. بادشاہ نے اس کو انعام بھی دیا, اس کی تعریف بھی کی, ساتھ ہی ساتھ وہ تھیلی بھی دکھائی. کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تھیلی پہلے کبھی دیکھی ہے. تو اس احمد نے اس تھیلی کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور اسے یاد آیا, کہنے لگا ہاں میں نے یہ دیکھی ہے, یہ بیگ میں نے پہلے سے دیکھا ہوا ہے. تو کہا کہاں سے آیا تھا تمہارے پاس؟ کہنے لگا یہ تو آپ کے قاضی لے کر آئے تھے, اور قاضی صاحب میرے پاس لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس میں پیون لگا, تو میں نے اس کو پیون لگا دیا تھا. کہا اچھا ٹھیک. اب جناب بادشاہ جو ہے نا وہ جلال سے لال ہو گئے. انہوں نے بلایا قاضی صاحب کو اور قاضی صاحب کی سرزنش کی کہ میں نے لوگوں کا انصاف تمہارے ہاتھ میں دیا ہے اور تم اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو, تم کو لوگوں کا امین بنایا گیا ہے اور تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے خیانت کرتے ہو. بادشاہ نے اس پر بہت زیادہ غصہ کیا. اب وہ جناب اپنے اندر جو ہے وہ شرمندگی محسوس کرنے لگے. ہوا یہ کہ بادشاہ نے اس کی خوب وہ یوں کہا جائے کہ پنشمنٹ کی, اس کو سرزنش کی اور اس کو دربار سے نکال دیا گیا. اس کے ساتھ جو ہوا یہ بھی ایک کہانی ہے. وہ اپنے گھر گیا, نہ اس نے کھانا کھایا, نہ اس کے حلق سے پانی اترا, رات سویا, صبح اٹھ ہی نہ پایا. تو اس طریقے سے اس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی. اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا کہ کبھی بھی کسی بھی امانت میں خیانت ہرگز نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جھوٹ اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی. جھوٹ جو ہے نا اس کی زیادہ لمبی عمر نہیں ہوتی. یہ کھل ہی جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ جناب سامنے والا جو بات کر رہا ہے یہ جھوٹی کر رہا ہے یا سچی کر رہا ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے, اس واقعے سے یہ سیکھنا چاہیے, اس کہانی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں ایک تو امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے, اور اس میں ہمیں بادشاہ کا وہ خوبصورت وصف بھی نظر آتا ہے کہ اس نے انصاف والا معاملہ کیا. اگر ایک معاملہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی پوری یوں کہا جائے کہ تفتیش کی اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امانت دار بنائے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ بولنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. کال چلائیے. میرا نام آمنہ اتاریہ ہے, میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے. میں آج آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ آمنہ بیٹا آپ کا کال کرنے کا. اللہ آپ کو برکت عطا کرے. ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب. سیگمنٹ کا نام ہے بیٹا بری بات. جی عدنان بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین. آج آپ سیگمنٹ میں کیا ہمیں بتائیں گے, کون سی بری بات کے بارے میں؟ آج عام طور پر جو ایک عادت پائی جاتی ہے بچوں میں, بعض اوقات بڑوں میں بھی ہوتی ہے, لیکن چونکہ ہم بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو سبق بڑے بھی اس سے لے سکتے ہیں. بالکل ایسا لینا بھی چاہیے. ایک بری عادت وہ ہے جسے بے ادبی کرنا. بے ادبی یہ ایک بری عادت ہے. بے ادبی کسی بھی چیز کی ہو, یعنی ایسی ادب والی چیز جس کا ادب شریعت نے ہمیں بتایا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ہے. جیسے والدین کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے, استاد کا ادب کرنا چاہیے, کتابوں کا ادب کرنا چاہیے, قرآن مجید کا ادب کرنا چاہیے. اب ان کے ساتھ خلاف ادب معاملہ کرنا, یعنی ایسا کام کرنا کہ جو ان کی بے ادبی پر مشتمل ہو. اسی طرح پیر و مرشد ہیں, یعنی
ہر وہ عالم دین ہے جن کے ادب کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان کی بے ادبی کرنا، ایسا رویہ اختیار کرنا کہ جو ان کی شان کے خلاف ہو، جو الفاظ کہنے چاہیے. مثال کے طور پر ہم گھر کے اندر جو ہے وہ بچے اپنے والد صاحب نے کوئی کام کہا یا امی نے کوئی کام کہا، تو اب ایک تو یہ ہے کہ اس کام کو کر لینا، صحیح، ایک نہ کرنا، اور پھر نہ کرنے سے ایک ہاتھ آگے یہ ہے کہ اس پر اس طرح کا رپلائی کرنا کہ جو کسی طرح سے بھی درست نہ ہو. جو ایک تو انداز یہ ہوتا ہے نا عدنان بھائی کہ اگر والد نے کوئی بات کہی تو اس کو سنی انسنی کر دی، ماں نے کوئی بات کہی اس کو سنی انسنی کر دی، سنا ہے لیکن اب اس کو مطلب اپریشیٹ نہیں کرنا، یا اس کو یوں کہا جائے کہ ایک انداز کے ساتھ لینا نہیں ہے. جی جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اب اس پر ایسے الفاظ، ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے، یہ بے ادبی پر، اس کو بے ادبی کہا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر والدہ نے کوئی کام کرنے کے لیے کہا، آپ یہ کام کر لیں، تو اب ایک تو یہ ہے کہ وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اہمیت ہی نہیں، یہ بھی غلط ہے. لیکن ایک یہ ہے مجھے ہی کام کہتے رہتے ہو، میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گا، اور یوں اس طرح سے مطلب تمہیں میرا خیال نہیں ہے. ماں کو کہہ رہا ہے، والدہ کو کہہ رہا ہے اس طرح سے، میں صبح سے سارے کام کر رہا ہوں، یہ چھوٹے والے بھائی کو نہیں کہا، بڑے والے کو نہیں کہا، فلاں کو نہیں کہا، مجھے ہی کہہ رہے ہیں میں کوئی کام نہیں کروں گا. یہ انداز بے ادبی ہے، جسے بدتمیزی کرنا بھی کہا جاتا ہے. جی تو یہ والدین کے ساتھ ہو، استاد کے ساتھ ہو، بڑے بھائی کے ساتھ ہو، کسی کے بھی ساتھ ہو، اس کو شریعت منع کرتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ادب کا حکم دیا ہے، احترام کا حکم دیا ہے. اور اسلام کا جو یعنی ہم مسلمان ہیں، یہ ایک حسن ہے. اور بلکہ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اندر ادب نہیں ہے اس میں کوئی خیر ہی نہیں، اللہ بھلائی نہیں ہے اس میں. وہ ایک جملہ سننے کو ملتا ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. ایسے ہی ہے. یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں اپنے بڑوں کا کتنا ادب کر رہے ہیں، ہم کتابوں کا کتنا ادب کر رہے ہیں. ایک چیز دیکھی جاتی ہے عدنان بھائی کہ بچے اسکول کا ہوم ورک کر رہے ہیں یا مدرسے کا سبق یاد کر رہے ہیں، اب قاعدے کے ساتھ، اسکول کی کاپیوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، پینسلز کے ساتھ یہ ادب والا معاملہ نہیں کیا جاتا. کبھی کہاں پڑی ہوئی ملے گی، کبھی کہاں رکھی ہوئی ملے گی. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بھی ایک انداز ہے، مطلب اسکول سے آئے تو بیگ جو ہے نا وہ ایسے ہی پھینک دیا، جو اس کی باقاعدہ رکھنے کی جگہ ہے وہاں نہیں رکھا گیا، پھینک دینا یہ تو بے ادبی ہے. اب دیکھیں نا بچے تھکے ماندے آتے ہیں، پورا ایک 5 گھنٹے ویسے انہوں نے اسکول میں گزارے ہیں، اتنا بڑا بھاری بیگ اٹھا کر، اب اس کو آپ کہتے ہیں کہ رکھیں بھی جگہ پر. تو یہ دیکھیں بچے نے بڑی ہمت کی ہے ماشاءاللہ، وہ 4-5 گھنٹے اس نے سنبھالا اس کو. اچھا جہاں 5 گھنٹے 4 گھنٹے اس نے بیگ کو سنبھالا، وین سے اتر کے اور گھر تک پہنچا ہے، تو اب گھر میں پہنچنے کے بعد ایک تو جہاں شوز اتارے ہیں وہیں اس کو گرا دینا، وہیں رکھ دینا. اور ایک یہ ہے کہ چند قدم کے فاصلے پر جو ہے وہ الماری ہے، جگہ رکھ، اس کو بیگ کو رکھنے کی جگہ ہے. تو اگر یہ تھوڑا سا کام یہ بچہ کر لے گا، جہاں 5 گھنٹے اس نے ایک محنت کی ہے، تو یہاں 1 منٹ آدھ منٹ اور مزید کر لے، اس کے اندر اور بھی مطلب میں اپنی والدہ کا، اپنی ماں کا کام آسان کر رہا ہوں کہ میں گرا دوں گا، ظاہر سی بات ہے ماں نے تو برداشت نہیں کرنا، وہ وہاں اس کو رکھیں گی، ان کا کام بڑھ گیا. اور دوسرا یہ کہ میں نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ بے ادبی پر مشتمل ہے. اور کوئی بھی بندہ، دیکھیں اساتذہ جو عام طور پہ بتاتے ہیں، بزرگان دین بھی فرماتے ہیں کہ جو چیز سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں نا، جو ذریعے ہیں علم حاصل کرنے کے، ان سب کا ادب اور احترام ضروری ہے. وہ آپ کا پین ہے، پینسل ہے، کاپی ہے، استاد ہے، ڈیسک ہے، وہ جگہ ہے جہاں آپ بیٹھ رہے ہیں، وہ بکس ہیں جن سے آپ علم سیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب آپ سے جہالت کو دور کر رہے ہیں اور علم عطا کر رہے ہیں. اس لیے ان کا ادب کرنا ضروری. کیا بات ہے، بالکل ضرور کرنا چاہیے. اور اگر کبھی بچہ تھکا ماندہ آئے، اور میں بچوں کے بھی ایک فیور کی بات کروں گا کہ اگر وہ اپنی جگہ پر نہیں رکھتا تو والدین کو بھی یہ چاہیے کہ پیار محبت کے ساتھ اسے سمجھا کر اپنی جگہ پر رکھوا دیں، یا کبھی کبھار خود بھی اپنے ہاتھ سے رکھ لیں. بچوں کو بھی چاہیے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر رکھیں. آپ دیکھیں بیٹا، ہمارے گھر میں اگر ہر چیز اپنی جگہ پر رہتی ہے تو ہمارا گھر بھی اچھا لگتا ہے نا، صاف ستھرا لگتا ہے. آپ صبح اٹھیں، اپنے بستر کو اپنے ہاتھوں سے
فولڈ کر کے اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیں گے تو ہمارا گھر صاف ستھرا ہو جائے گا. اسی طریقے سے کھانا کھایا, پلیٹ ہے, اٹھا کر اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیں گے, بیسن میں جا کر رکھ دیں گے تو گھر ہمارا صاف ستھرا ہو جائے گا, ہمارا کام بھی پورا ہو جائے اور ہمارا گھر بھی صاف ستھرا رہے. تو اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کی بھی ہماری عادت ہونی چاہیے اور ادب کے ساتھ ہونی چاہیے. رزق ہے اس کا بھی ادب کریں. بالکل جی, ایسے ہی رزق کا بھی ادب کرنا چاہیے. یعنی ہم کھانا کھا رہے ہیں تو اس بات کا ہم جو شریعت نے بتایا ہے اس کے مطابق کھائیں اور پھر اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. یہ بھی رزق کے آداب میں سے ہے. اگر بچ گیا ہے تو اس کا یعنی کوئی ایسا استعمال ہونا چاہیے کہ پھینک دیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ پرندوں وغیرہ کو ڈال دیں, اس طرح کی اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے عدنان بھائی کہ ہم اتنا ہی نکالیں بالکل بالکل جتنا ہمیں حاجت ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے, ہمیں پتا ہے کہ جناب میرا پیٹ اتنا کھانے سے بھر جائے گا اور کھانا ویسے بھی کم ہی کھانا چاہیے تاکہ انسان جو ہے وہ ہیلدی رہے. زیادہ کھانا یہ ہیلدی ہونے کی نشانی نہیں ہے بلکہ نارمل کھانا یہ صحت مند ایک جسم کی علامت ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کھانا بھی جو ہے وہ نارمل کھانا چاہیے, اچھے انداز کے ساتھ کھانا چاہیے. کھانے کا بھی ادب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے. خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ اس کا ادب کرو, کیونکہ جب یہ کسی قوم سے جاتی ہے تو پھر لوٹ کر واپس نہیں آتی. یہ خلاصہ حدیث میں نے عرض کیا ہے. تو ہمیں ادب یہ ہر حال میں کرنا چاہیے, اپنے بڑوں کا بھی کرنا چاہیے, اپنے علم کا بھی کرنا چاہیے, اپنے استادوں کا بھی کرنا چاہیے, اپنے پیر صاحب کا بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیگر چیزوں کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ عدنان بھائی, ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ ایک بری عادت کے بارے میں بتایا کہ ہمیں کسی کی بھی کسی حال میں بے ادبی نہیں کرنی چاہیے. ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور سیگمنٹ کا نام بڑا خوبصورت نام ہے, کیا آپ جانتے ہیں؟ جی مدنی چینل کے ناظرین, آج جس چیز کے بارے میں نے آپ کو معلومات دینی ہے وہ ہے ہمارے معاشرے میں, ہماری دنیا میں پائے جانے والے ٹریز, درخت. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج دنیا میں تقریباً 3000 ارب درخت موجود ہیں. 3000 ارب درخت موجود ہیں. اگر ان تمام ٹریز کو کسی بھی وجہ سے اگر یہ ختم ہو جائیں یا ختم کر دیا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کتنا ٹائم لگے گا ان ٹریز کو پھر سے لگانے میں؟ میں آپ کو بتاؤں 94,500 ایئرز, 94,500 سال لگیں گے یہ 3000 درخت لگانے میں. اب آپ کو بتاؤں کہ درخت سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے. درخت ہماری زمین کو معتدل رکھنے میں یعنی بیلنس رکھنے میں یہ مدد دیتا ہے. یہ ہماری گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اور ایک رپورٹ کے مطابق یہ بڑی یونیک معلومات ہے کہ درخت ہمیں, ایک درخت یہ کتنی ہوا دیتا ہے, ٹھنڈک دیتا ہے. یہ آپ کو میں بتاؤں 25 ایئر کنڈیشن ایک سال چلیں اور جتنی ہوا دیتے ہیں نا, ایک درخت ہمیں سال بھر میں اتنی ہوا دیتا ہے. اچھا, یہ ہمارے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یہ ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر لیتے ہیں. جہاں درخت نہیں ہوتے وہاں پر بارش کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات سیلاب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو درخت ہے نا یہ سیلاب اور بارش کا جو زائد پانی ہوتا ہے یہ اس کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. اگر یہ درخت نہ ہو تو سیلابوں کی شدت میں اضافہ ہو جائے اور بارش کا پانی بھی بڑے پیمانے پر زمین میں جمع ہو جائے. درخت زمین کے کٹاؤ کو روکتا ہے. اگر درخت نہ ہو تو زمین میں لینڈ سلائڈنگ ہو جائے گی. لینڈ سلائڈنگ دیکھی آپ نے کبھی؟ پہاڑوں سے بڑے بڑے تودے گر جاتے ہیں. ان کو پہاڑوں کو روکنے کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ درخت کی جڑیں ہوتی ہیں. تو اگر یہ درخت ختم کر دیے جائیں تو لینڈ سلائڈنگ میں اضافہ ہو جائے. اچھا, درختوں کے پتے یہ جانوروں اور چرند و پرند کی خوراک ہوتے ہیں. اگر یہ درخت ختم ہو جائیں تو اب یہ چرند و پرند بھوکے مر جائیں. نہ صرف یہ بلکہ ان درختوں میں دنیا بھر کے ہزاروں لاکھوں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کروڑوں چرند و پرند اپنے گھر بناتے ہیں. اگر یہ درخت ختم ہو جائیں تو یہ سب کے سب بے گھر ہو جائیں گے. اگر دنیا سے یہ درخت ختم ہو گئے تو ان سے حاصل ہونے والے مزیدار پھل یہ سارے دنیا سے غائب ہو جائیں گے اور ہم ان پھلوں سے محروم ہو جائیں گے. اچھا, انسان درختوں سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے؟ آپ دیکھیں, لکڑی ہمیں درختوں سے حاصل ہوتی ہے, ہم اسے جلاتے ہیں, اس کا فرنیچر بناتے ہیں, اسی طرح دیگر کاموں میں لیتے ہیں. اگر یہ درخت نہ ہو تو یہ تمام چیزوں سے انسان
محروم ہو جائیں گے. ایک اور امیزنگ اور انٹرسٹنگ بات، انسان کی جو دوائی بنتی ہے نا، ان انسانی ادویات کی بہت ساری چیزوں میں یہ درختوں سے چیزیں لے کر شامل کی جاتی ہیں. اگر درخت ختم ہو جائیں گے تو انسانی دواؤں میں وہ شامل کرنے والی چیزوں کی بھی قلت ہو جائے گی. خود درختوں سے وابستہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں سینکڑوں انڈسٹری موجود ہیں. اگر یہ درخت ختم ہو گئے تو یہ سارے کاروبار، یہ ساری انڈسٹریاں یہ بھی ختم ہو جائیں گی. اور آخری بات، اگر یہ درخت ختم ہو گئے تو دنیا کی ہریالی، یہ دنیا کی خوبصورتی، یہ سب ماند پڑ جائے گی. تو ہمیں ان درختوں کی کیئر کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور خود امیر اہل سنت نے ہمیں بہترین ایک فارمولہ عطا فرمایا ہے کہ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کم از کم 12 پودے لگائے، اپنے حصے کے 12 پودے لگائے. تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں ہریالی بڑھتی جائے گی، ہمارے معاشرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں درخت لگا کر ثواب کمانے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.